أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ 28واں سپارہ سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑا یا تکرار کرنا۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں اس صورت میں یہ شروع میں یہ ذکر ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے انہیں جو ہے کہہ دیا، زہار کیا تھا، یعنی زہار یہ ہوتا ہے کہ یوں کہہ دیا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یعنی یوں کہنا کہ میں تمہاری پشت میری ماں کی طرح ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ دریافت کرنے آئیں، اور پھر اسی کا ذکر جو ہے وہ اس صورت کے شروع میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے نبی آپ سے اپنے خاوند کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ کے آگے شکایت کرتی ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کی باتیں سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، نہیں ہیں ان کی مائیں سوائے ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے، یعنی ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، جو لوگ زہار کر بیٹھے اپنی عورتوں سے پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی، تو خاوند غلام آزاد کرے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے آگاہ ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات، بے شک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی انہیں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے، اور بے شک ہم نے اتاری ہیں روشن آیتیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، یاد کرو جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا پھر انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ بھلا چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔
گواہ ہے۔ علم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین آدمیوں میں، یعنی کوئی بھی تین آدمی جب سرگوشی کرتے ہیں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چوتھا ہوتا ہے، اور یہ پانچ میں اور نہ پانچ میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، یعنی اگر پانچ ہوتے ہیں تو وہ اس کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا جو کرتوت وہ کرتے رہے قیامت کے دن، یعنی وہ انہیں قیامت کے دن آگے کرے گا جو کرتوت انہوں نے کیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول واذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیوں سے روکا گیا، پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں۔ اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا، یعنی ایسے سلام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دیا۔ اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ حسبہم جہنم، کافی ہے انہیں جہنم، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، اے ایمان والوں جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ کرو گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے متعلق، بلکہ نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، جس کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضاررہم شیئا الا باذن اللہ، کفار کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ غمزدہ کر دے ایمان والوں کو، حالانکہ وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دو مجلس میں تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا ہے درجات بلند فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تنہائی میں بات کرنا چاہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، یعنی بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور دلوں کو پاک کرنے والی ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، اور اگر تم اس کی سکت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پس جب تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، پس اب تم نماز صحیح ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور تابعداری کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یعنی پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صدقے کا جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، منسوخ کر دیا تھا۔
واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان نادانوں کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہوا۔ ما ہم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، یہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی منافقین نے جو ہے وہ یہودیوں کو دوست بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو یہ تم ایمانداروں میں سے ہے، یعنی یہ لوگ نہ ایمان والے ہیں اور نہ ہی وہ ان میں سے ہیں، تو یہ لوگ تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بلا شبہ یہ لوگ بہت برے کام کیا کرتے تھے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پس وہ اس طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، سو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد عذاب الہی سے بچانے کے لیے، یعنی وہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ وہ اپنی قسموں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کی راہ میں روکنے کے لیے ڈھال بناتے ہیں، یہ قسمیں کھاتے ہیں ایسے کہ یہ چیز مثلا آپ نہ کرو، اس طرح یہ ہوتا ہے۔ تو اب بھی بہت سارے منافق ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے اور ہمیں منافقت سے بھی بچائے اور منافق لوگوں کی صحبت سے بھی بچائے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا یعنی سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام وہ کر رہے ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، خبردار یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، تسلط جما لیا ہے یعنی قابو پا لیا ہے ان پر شیطان نے، اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کرا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر انہیں بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، یعنی شیطان کا ٹولہ ہیں یہی لوگ۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خوب سن لو، شیطان کا گروہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے، یعنی جو شیطان کی جماعت ہے وہی نقصان اٹھانے والی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ وہ لوگ ہیں نقش کر دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ بلند اقبال اللہ کا گروہ ہے، یعنی اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہے۔ سورۃ الحشر،
مدنی ہے، اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت، یعنی بنو نذیر کو جب مدینے سے نکلے تھے تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ جب نکلے تو اپنے ہاتھوں سے ہی وہ اپنے گھروں کی چیزوں کو کھیڑ کے لے کے جا رہے تھے۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تم نے کبھی یہ خیال بھی نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے قلعے بچا لیں گے اللہ کے قہر سے، پس آیا ان پر اللہ کا قہر اس جگہ سے جس کا انہیں خیال بھی نہ آیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، چنانچہ وہ برباد کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ فَتَعْبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو اے دیکھنے والوں، یعنی اے نظر رکھنے والوں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں، یعنی اگر جلا وطنی نہ ہوتی تو پھر عذاب ہوتا ان پہ۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو تم نے چھوڑ دیا کہ کھڑے رہیں اپنی جڑوں پر، تو یہ دونوں باتیں اللہ کے حکم سے تھیں تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو، یعنی جو بنو نذیر کے درخت کاٹے تھے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رُسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور جو مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تسلط بخشا ہے اپنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تسلط بخشا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، یعنی تمہیں گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اور ان کے مال جو ہیں وہ تمہارے قبضے میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے رسولوں کو یعنی کہ اختیار دیتا ہے، یعنی کہ وہ قابو پا لیتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ ولرسولہ وذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف اس گاؤں کے رہنے والوں سے، تو وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں کے درمیان۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول کریم جو تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ۔ فاتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، نیز وہ مال نادار مہاجرین کے لیے ہے جنہیں جبراً نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے اور جائیدادوں سے، اور یہ نیک بخت تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، اور ہر وقت مدد کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ،
جو دار ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں، مہاجرین کی آمد سے پہلے محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے، اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص سے تو وہی لوگ بامراد ہیں، یعنی وہی لوگ کامیاب ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک الرؤوف الرحیم۔ اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض اہل ایمان کے لیے، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے۔